نجات عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعے کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس نے تمہارا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈر جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو کیونکہ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں ارشاد خداوندی ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی اولاد آدم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ سب کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اس آیت کے متعلق جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول تب عمل کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے، اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے، اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ علماء کی یہ رائے ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا، اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، جب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔